یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی رب ہونے کے لیے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، وہ پیدا کرنے والا ہو، خالق و مالک، مربی، پالنہار ہو. جس کے اندر یہ صفات ہوں وہی رب ہو سکتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور اے انسانوں، اے مانوگڑ، اے مانوتا، تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو نا. اگر واقعی لگتا ہے تمہیں کسی شجر نے پیدا کیا ہے تو شوق سے اس کی عبادت کرو. تمہیں لگتا ہے اگر کسی پتھر نے تمہیں پیدا کیا ہے شوق سے اس پتھر کی عبادت کرو. لیکن اگر دل کے کسی کونے میں اللہ کے لیے یہ بات دل میں جگہ ہو، یہ بات موجود ہو کہ وہ ذات جو یکتا ہے، اکیلی ہے، وہ کسی کا کوئی پارٹنر اور کوئی شریک بھی اس کی یکتائی میں نہیں ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے اسے چاہیے کہ رب العالمین کی ہی عبادت کرے. یہی اللہ تعالیٰ پوری مانوتا کو ایک پلیٹ فارم پہ لا رہا ہے، اپنی عبادت کی طرف بلا رہا ہے. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، اور اسی میں تمہارا بچاؤ ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر بھی اللہ سے ڈرنے کی چھمتا اور صلاحیتیں پیدا ہو جائیں. پوری مانوتا کو پیدا. پھر دیکھیں آدمی کہاں جھکتا ہے بھائی؟ دو جگہ جھکتا ہے. ایک پاور کے سامنے آدمی ڈر کے مارے جھک جاتا ہے، ایک لالچ سے آدمی پگھل جاتا ہے. دو چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں، دونوں چیزوں کی وجہ سے آدمی سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں پاتا. ایک پاور کے سامنے بولتے ہیں ارے ان کی حکومت ہے، وہ جائے، وہ چاہے جو کرے، بولتے ہیں ان کا پاور ہے، ان کا کنٹرول ہے، اس کی حکومت ہے، وہ جو چاہے کرے. خیرت کو جنوں کو خیرت کرے، حق کو ناحق کو حق کرے. کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. تو پتا چلا پاور کے سامنے آدمی جھکتا ہے کہ نہیں. جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس مملکت و سلطنت ہو، جس کے پاس حکومت ہو، اس کے سامنے آدمی بے کس و مجبور ہو جاتا ہے. اور دوسرے جہاں سے کچھ ملنے کی توقع اور امید ہو وہاں بھی آدمی چکر کاٹنے لگتا ہے. آدمی دلالی کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے نا کہ کچھ مل جائے. آدمی کسی کی چاپلوسی کیوں کرتا ہے؟ اسی امید میں کہ اسے بھی کچھ مل جائے نا. اللہ کہتا ہے دوسروں کی چاپلوسی کرنے سے بہتر ہے تم رب العالمین کے بندے بن جاؤ، تم اسی کے تابعدار بن جاؤ. وہی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمام چیزوں پر تصرف اور کنٹرول رکھتا ہے، وہ تمہیں دے بھی سکتا ہے، وہی تو دینے والا ہے. لعلکم تتقون کے بعد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اے مانوتا جس نے تمہارے لیے یہ زمین بچھائی ہے اس رب کی عبادت کرو. لکم الارض فراشا، زمین کو چلنے لائق بنا دیا. فرش کا معنی یہ کوئی نہ سمجھے کہ بالکل، بہت سارے اعتراض کرنے والے کہتے ہیں قرآن میں بتایا کہ زمین چپٹی ہے. نہیں، قرآن کا مطلب یہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے زمین تمہارے چلنے کے لائق بنا دیا. اے انسانوں، اے مانوتا، اے مانوگڑ، اگر ہم نے دنیا کو اور مزید بڑی بنا دیا ہوتا تو تمہارے اندر اتنی شکتی نہ تھی کہ تم اپنا پیر بھی زمین سے اٹھا سکتے تھے، کیونکہ زمین بڑی ہو جاتی، زمین کے اندر گریوٹی جو ہے، کھینچنے کی چمبکی شکتی جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی، اس وجہ سے ہمارا وزن بھی بڑھ جاتا. درختوں کے اندر، پھول پتوں کے اندر بھی اتنی صلاحیتیں نہ ہوتی کہ زمین سے جڑوں سے پانی چوس کر اپنے پتوں اور پھولوں تک پہنچا سکیں. او میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ اگر زمین کو تھوڑی چھوٹی بھی بنا دیتا تب بھی ہمارے لیے مشکل تھی. چاند میں بھائی جو لوگ گئے بتاتے نا کہ پیر آدمی رکھ رہا تھا جیسے غبارہ اڑتا ہے نا ہوا میں، ویسے
تو اگر اللہ تعالیٰ دنیا چھوٹی بنا دیتا تو ہمارا وزن بھی کم ہو جاتا، ہم اپنا پیر بھی زمین کے اندر ٹکا نہیں سکتے تھے، ہم زمین کے اندر چل نہیں سکتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے بارے میں بتایا، اس رب کی عبادت کرو اے مانوتا، اے انسانوں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس ذات نے، جس پروردگار نے، جس احکم الحاکمین نے تمہارے لیے زمین چلنے لائق بنایا، زیادہ بڑی بھی نہیں زیادہ چھوٹی بھی نہیں، اپنی حکمت سے اپنی تدبیر سے دنیا سجائی۔ اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، دیکھیں اللہ نے دیا۔ پھر والسماء بناء، اور ہم نے آسمان کو چھت بنا دیا۔ ایسا انسانوں سے پوچھے اگر آسمان نہ ہوتے، سورج کی طرف سے آنے والی خطرناک شعاعیں ہمارے جسموں کو کتنا نقصان پہنچاتی۔ آج سائنس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اسی لیے بنایا ہے تاکہ سورج سے نکلنے والی خطرناک شعاعیں، ریڈیشن سے ہم بچ سکیں۔ او میرے بھائیوں، اسی کو اللہ تعالیٰ اپنے انداز میں یوں بیان فرماتا ہے، وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ، او انسانوں، ہم نے اوپر سے آنے والی بلاؤں سے نجات دینے کے لیے زمین، آسمان کو چھت بنا دیا۔ بناء وانزل من السماء ماء، او میرے بھائیوں، اس رب کی کون کون سی نعمت بیان کی جائے۔ ارے میرے بھائیوں، زمین و آسمان پر غور و تدبر تو دور کی بات ہے، ہم جس پیر سے چل رہے ہیں اس پیر پر ہی ہم غور کر لیں، اللہ کی قسم آنکھیں نہ بھیگ جائیں تو بتانا۔ جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں آ جائے، ساری دنیا سو جائے، کبھی اپنے اوپر چادر ڈال کے تو سوچو اللہ نے تمہارے اوپر کتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں۔ اللہ نے احسان یہ کیا، ارے پیروں میں چلنے کی طاقت دی، ہاتھوں میں پکڑنے کی، تو زبان میں قوت گویائی بولنے کی، کانوں میں سماعت سننے کی، تو دل و دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا کی۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، او میرے بزرگوں، اللہ چاہتا تو تمہیں پیروں سے لنگڑا کر کے معذور بنا سکتا تھا، ہاتھ سے معذور کر کے لولا بنا سکتا تھا، آنکھ سے معذور بنا کر آنکھوں سے انداز بنا سکتا تھا، کان کی نعمت چھین کر بہرا بنا سکتا تھا۔ او میرے بھائیوں، عقل اور سوجھ بوجھ چھین کر اللہ تعالیٰ پاگل و مجنون بنا سکتا تھا۔ اور اس بات پر ہم اللہ کا احسان کیوں نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح جسم والا توانا جسم کا مالک بنایا ہے، صحت و تندرستی عطا کیا ہے۔ او میرے بھائیوں، اس صحت و تندرستی میں بھی اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری نہ کر سکے تو یاد رکھو کوئی ایسی گھڑی نہیں آنے والی جس گھڑی میں تمہارا دل بدل جائے۔ غور تو کرو، اللہ وہی کہتا ہے ہم نے زمین تمہارے چلنے لائق بنایا، آسمان تمہارے لیے چھت بنایا تاکہ اوپر سے آنے والی بلاؤں سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، او لوگو میں نے ہی آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائی۔ او میرے بھائیوں، بارش نہ برسے غلہ نہ اگے، سبزہ نہ اگے، حیوانات مر جائیں، ہم نباتات بھی نہ اگیں، ہم بھی بھوک پیاسوں مر جائیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ کہتا ہے ماء، ہم نے ہی پانی نازل کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کتنی بڑی بڑی نعمتیں۔ سورج بنایا، اور میرے بھائیو سورج سے ہم وٹامن ڈی حاصل کرتے ہیں، سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، ہماری فصلیں پکتی ہیں، اللہ نے ہوائیں چلائی ہیں۔ اور میرے بھائیو ہم سانس لیتے ہیں، ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں ڈالتے ہیں، پھر پھیپھڑے سے ناک کے ذریعے سے نکالتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندہ رہنے کے لیے ہماری یہ مشین تیار کر دی ہے۔ اچھا، یہی ہوا اللہ نے بنائی، اور اسی ہوا کو ہمارے ناک کے ذریعے سے پھیپھڑوں میں داخل کرایا، اور اللہ تعالیٰ اس پھیپھڑے کو اجازت نہ دے کہ تم اس ہوا کو پھر ناک کے راستے سے باہر کرو، تو کس کی مجال ہے، کس کا پاور ہے کہ پھیپھڑے کو اجازت دے اے پھیپھڑا چلو تم ہوا جو اندر بھر چکے اس کو باہر نکال۔ او میرے بھائیوں، رب کہتا ہے او میرے بندو، میرا علم تو اتنا وسیع ہے، میرا علم تو اتنا پختہ ہے، درخت کے دنیا میں جتنے درخت ہیں، ان درختوں میں جتنے لگے ہوئے پتے ہیں، ان درختوں سے گرنے والے ایک ایک پتے کا بھی رب العالمین علم رکھتا ہے۔ یعلم
خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھانے کے لیے دیکھیے کتنی پیاری بات بیان فرما رہا، او میرے بندو اللہ تعالیٰ تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ جب تم راستہ چلتے ہو نگاہیں کہیں اور ہیں، نشانہ کہیں اور ہے، اللہ کہتا ہے اس آنکھ کی چوری سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے، صاحب اللہ کو پتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ یہ مت سمجھ لینا رات اندھیرا کوئی نہیں دیکھتا، اللہ کہتا ہے وہ دیکھنا تو چھوڑو، تمہاری آنکھوں کی جو چوری ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ کن کن نعمتوں کو ہم جھٹلائیں؟ پہاڑ بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین سے سبزہ اگایا، آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ وہ میرے بھائیوں اتنی بڑی بڑی نعمتیں نازل کرنے کے بعد قرآن گواہ ہے، احادیث کی کتابیں گواہ ہیں، کسی ایک بھی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے میرے بندو میں نے سورج بنا کر تمہارے اوپر احسان کر دیا، اے میرے بندو تمہاری ٹانگیں بنا کر احسان کر دیا، تمہیں زبان دے کر کے ہم نے احسان کر دیا، دل و دماغ دے کر کے احسان کر دیا، سورج بنا کر احسان کر دیا، یا پہاڑ بنا کر تمہاری سواری کے لیے گھوڑے گدھے کھچر بنا دیے اس لیے احسان کیے نہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا۔ قرآن اس کی پشٹی کرتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے جناب محمد رسول اللہ کا انتخاب کر دیا ہے۔ یتلو علیہم کام بھی بتا دیا، یتلو علیہم جو اپنے پروردگار کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور شرک و خرافات کی شکل میں میل کچیل جو ان کے دلوں میں موجود ہے ان کا وہ تزکیہ کرتے ہیں۔ پڑھی گئی آیت کریمہ میں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول آ چکے ہیں جو تمہاری تکلیف میں پڑنا اس رسول پر بڑا گرا گزرتا ہے، جو تمہاری نیکیوں کے خیر خواہ ہیں، نیکیوں کے مشتاق ہیں، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنوں پر تو بہت ہی زیادہ شفیق و مہربان ہے۔ اور میرے بھائیوں مسواک ایک چھوٹی سی ہوتی ہے، ارے ماحول تو ایسا ہو گیا ہے لوگ دھیرے دھیرے اتنے ماڈرن بنتے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ مسواک بھول گئے ہوں کہ مسواک بھائی یہ کیا بلا ہے، یہ کس چیز کا نام ہے۔ اور میرے بھائیوں ہاں مسواک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کو مسواک بڑی عزیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بھی جبرائیل میرے پاس آئے مسواک کی تاکید ضرور کی، اور میں اسی لیے کثرت مسواک کی وجہ سے مجھے خدشہ ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اگلا حصہ ہی چھیل ڈالوں منہ کا۔ آپ اندازہ لگائیں اتنی زیادہ مسواک سے محبت ہے، اس کے باوجود بھی صحیح بخاری کی روایت موجود ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر میری امت پر مسواک گرا نہ ہوتی، میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو حکم دیتا ہر نماز سے پہلے یا ہر وضو سے پہلے مسواک کریں، لیکن میری امت پر یہ گرا ہے، مشکل ہے، اس لیے میں فرض نہیں کر رہا ہوں، تاکیدی حکم نہیں دے رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی فکر کی ہماری مسواک اتنی عزیز تھی میرے بھائیوں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں، آپ دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں، سارے لوگ آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے عبد الرحمن کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ اما عائشہ کا بیان ہے کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے وہ مسواک لے لی اور میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں پکڑایا، آپ نے ٹائٹ محسوس کیا تو میں نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا، پھر اللہ کے رسول کو دیا، آپ اس مسواک کو کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی روح جسد انصر سے پرواز کر گئی، آپ کی زبان سے
یہ الفاظ نکلے اللہم بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی، یہ کہتے ہوئے آپ نے دم توڑ دیا، آپ دنیا سے چل بسے۔ اور میرے بھائیوں، کہنے کا صرف اتنا مطلب ہے کہ وہ رسول جس کے پاس مسواک اتنی زیادہ محبوب ہو کہ انتقال کے وقت بھی مسواک آپ فراموش نہیں کر رہے ہیں، لیکن امت پر اس لیے فرض نہیں کر رہے ہیں کہ میری امت پر کہیں مشکل نہ ہو جائے، کہیں میری امت اس بات کو لے کر کے کہیں افراتفری کے شکار نہ ہو جائیں۔ ارے بیچ ٹاؤن میں جو رہتے ہیں وہ کہاں سے مسواک لائیں؟ دیہات کے لوگ چلو بھائی نیم ام کی کہیں سے بھی توڑ لیں گے، لے آئیں گے، لیکن شہر کے لوگ جب تک جائیں گے مسواک لینے کے لیے تب تک ان سے فرض نماز فوت ہو جائے گی۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، ہر نماز سے پہلے اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ مسواک کرے اور آگے بڑھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تدع علیکم الامم کما تدع الاکلۃ الی قصاتها، آپ نے فرمایا تھا ان قریب وہ دور آئے گا جب تمہارے اوپر باطل قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوانوں پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ تھے بھائی عمل کرنے والے، اسی لیے وہ پوچھ لیا کرتے تھے چلتے چلتے، کہنے لگے انحن یومئذ قلۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نہیں، آپ نے فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی، تعداد بہت زیادہ۔ آج دیکھیں 157 ممالک ایسے ہیں جہاں باقاعدہ مسلمانوں کی حکومت ہے، ایک مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والا حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر حکومت چلاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں 157 ممالک کی شکل میں آج مسلمانوں کے پاس قوت عددی اکثریت ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف ٹویٹر پر ہی کوئی ٹویٹ کوئی دکھا دے کسی بھی مسلمان حاکم کا کہ نہیں فلاں جگہ پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا، کوئی ایک بھی ٹویٹ آپ کو ملا ہے؟ یہ خوف، یہ ہراس، یہ ڈر کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جب تم آخرت کو فراموش کر دو گے، جب تم میرے اور میرے رسول کے بتائے ہوئے فرمودات کو کچل کر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگ جاؤ گے تو پھر دنیا تمہاری نگاہوں میں اتنی عزیز ہو جائے گی جس کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر وہن نام کی بیماری ڈال دی جائے۔ صحابہ نے پوچھا انحن یومئذ قلۃ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں بلکہ تعداد بہت زیادہ ہوگی، اس کے باوجود تم مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہوگی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اے میری امت کے پیارے پیارے لوگوں، تمہارے سینوں میں وہن نام کی ایک بیماری ڈال دی جائے گی۔ صحابہ پھر سوال کرتے ہیں ومل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا بلا ہے، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے پھر وہن کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، اے میرے صحابہ دنیا سے حد درجہ محبت اور موت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا یہ وہن ہے، اور اسی وجہ سے جب تم دنیا سے حد درجہ محبت کرنے لگو گے تو یقیناً تم موت کو ناپسند کرو گے۔ کوئی بھی شخص مرنا نہیں چاہے گا، ایک بوڑھے سے بھی پوچھ لو وہ یہی کہتا ہے کہ مزید ہمیں اور 2-4 سال جینے ہیں، مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ان کو پتا ہے ہم مریں گے تو سموسے دکانوں پر بیٹھ کر کون توڑے گا، چائے پی پی کر دوسروں کی غیبتیں کون کرے گا۔ اور میرے بھائیوں خود یقین سے سوچو، رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا نیند کیا گوش میں آ جائے، اپنے اوپر چادر ڈال کر کے سوچا کریں اور سمجھے کہ آپ کے پاس ایسے اعمال ہیں جو رب العالمین کو دکھائے جانے کے لائق ہیں، جو رسول ہمارے اوپر اتنے مہربان، اتنے شفیق، ہمارے لیے نمازوں میں تخفیف کرا رہے ہیں، تراویح میں ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، اسی طریقے سے مسواک فرض نہیں کر رہے ہیں، اور بھی بڑے بڑے احسانات ہمارے لیے۔ اللہ کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے تھے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے اتفاق سے۔ چلیے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دوران تلاوت حضرت ابراہیم کی دعا پر نظر پڑتی ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو اپنی کتاب قرآن مجید میں ریکارڈ کیا، نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے اے میرے پروردگار انہن اضللن کثیرا من الناس، ان معبودوں نے، ان بتوں نے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، مگر جو لوگ میری اتباع کر رہے ہیں
وہ تو میری اتباع کرنے والے ہیں، وہ تو میرے پیروکار ہیں، وہ تو میرے فالوور ہیں۔ ومن عصانی، اور اے میرے پروردگار جو میری نافرمانی کر رہے ہیں، جو میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں، فإنک غفور الرحیم، اگر انہیں بھی تو درگزر کر دے تو تیری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول تلاوت جاری رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی امت کے لیے دعا کی، اس دعا کو آپ پڑھتے ہیں، ان تغفر لهم فانهم عباد ان تعذبهم فانهم عبادك، اے میرے پروردگار ان تعذبهم، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو تجھے کون رو سکتا ہے، کون منع کر سکتا ہے؟ فانهم عبادك، یہ تو تیرے بندے، یعنی تیرا پورا حق ہے کہ تو انہیں عذاب دے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بھلا تو ہی تو غالب حکمت والا ہے، تیری رحمت میں بھلا کیا کمی آئے گی۔ دونوں دعاؤں کو آپ پڑھتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اس رسول سے آپ نے کتنی محبت کی، اور اس رسول کی محبت میں آپ نے اس رسول کی اتباع اور پیروی کتنی کی۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، یہاں سمجھ میں نہ آئے گھر میں جا کر تنہائی میں سوچنا۔ آپ رو رہے ہیں، یہ دونوں دعا پڑھتے ہیں، رو رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے جبرائیل جاؤ میرے رسول کے پاس، دیکھو پتہ کرو ماجرا کیا ہے، میرے رسول کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل پوچھتے معیوب کی آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ جو ہمارے آپ کے پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے، وہ ہمارے لیے رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے جبرائیل اپنی امت کے لیے دعا کر لی، حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کر لی۔ او جبرائیل، میں اپنی امت کے بارے میں ڈر رہا ہوں، خوف کر رہا ہوں، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کے لوگ کیسے اس دن اس کی نیا پار ہوگی، یہ بات سوچ سوچ کر کے میں رو رہا ہوں۔ گئے اللہ کے رسول فرماتے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سب کچھ معلوم ہے، سب کچھ پتا ہے، اس کے باوجود بھی جب خبر دی جاتی ہے اے میرے پروردگار اپنی امت کے بارے میں سوچ سوچ کر آپ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے پھر یہ خوشخبری لے کر کے جائے۔ اللہ کیا خوشخبری دیتا ہے؟ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، آپ میرے نبی کو یہ پیغام دے دیں، آپ میرے نبی کو یہ میسج پہنچا دیں، اے میرے نبی آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے اس دن آپ کو ناراض نہیں کریں گے، آپ کو اس دن خوش کر دیں گے، آپ کو نہیں بھلائیں گے۔ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، آپ کو اس دن راضی کر دیں گے، یعنی جو صحیح منہج، صحیح عقیدہ، صحیح ایمان لے کر کے آئیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت پر اور دوسرے مومنین کی شفاعت پر میں ان کو درگزر کرنے کو تیار ہوں، جس کے پاس صحیح ایمان و عقیدہ ہوگا، جو صحیح منہج اور صحیح شریعت لے کر کے آئیں گے، ان کے تعلق سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ رسول جو ہمارے لیے راتوں کو رو رہے ہیں، ان کے طریقے چھوڑ کر آج ہم ان کے طریقے چل رہے ہیں، جو ہمیں جانتے تک نہیں، پہچانتے تک نہیں۔ فلمی ایکٹر آج اگر بال سائیڈ سے کٹائے، ارے نوجوانوں کو دیکھو یہ بھی سائیڈ سے بال کٹا کر بولتے یہ مرغا کٹیں گے۔ او میرے بھائیوں، جو رسول تمہارے لیے رو رہے ہیں، وہ رسول کی زندگی تمہیں کیوں نہیں بھائی؟ اس رسول کی زندگی کو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قرآن میں آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ جس نبی کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، جو نبی ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر روتے رہے، ہماری نمازوں کی تخفیف کرا رہے ہیں، ہمارے اوپر دوسری چیزیں فرض نہیں کر رہے اس لیے کہ ہم مشقت میں پڑ جائیں، اس نبی کے ساتھ ہم کیا احسان کر رہے ہیں، اس احسان کا بدلہ ہم کیا دے رہے ہیں؟ بھائی دنیا کا بھی یہی قاعدہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ آپ کو کوئی ایک کپ اگر چائے کسی دکان میں پلائے تو اللہ کی قسم آپ اسی طاق میں رہتے کہ بھائی صاحب کب ملے کہ میں بھی اس کو بھائی چائے پلا دوں، ہے نا، کیونکہ آپ کو اس نے چائے پلائی تھی۔ وہ نبی تو آپ کے لیے رو رہے ہیں، پھر آپ ان کے طریقے کو چھوڑ کر ان فلمی ایکٹروں کے طریقے پر کیوں چل رہے ہو؟ ارے
वो यूरोप और अमेरिका के तर्ज जिंदगी को क्यों अपना रहे हो? अरे वो तो चाहते यही है, अल्लाह की कसम, कि पूरी दुनिया के मुसलमान मर्द औरत एक साथ नाचो डांस करते हुए नजर आए। और मेरी कौम की बेटियों और मेरी कौम के नौजवानों, क्या तुमने ये नहीं सोचा वो रब खफा हो जाएगा जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी टूट कर नहीं गिरता है, एक चींटी भी अपनी जगह से हरकत नहीं करती है, जिसके अजाब के खौफ से ये चरिंद परिंद, ये शम्सो कमर, ये बहरों पर खुशकुतर हैवानात, जमादात, नबातात, ये सारी की सारी चीजें खौफ खाती, आंसू बहाती हैं। आए मुसलमान मर्द औरतों, रसूल का तरीका छोड़कर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाना छोड़कर फिल्मी एक्टर की जिंदगी अपनाते हुए क्या हमें शर्म नहीं आई? इस बात का डर क्यों नहीं महसूस हुआ कि वो रब खफा हो जाएगा जिसके हुक्म के बगैर एक हकीर मखलूक, एक छोटी चींटी भी हरकत नहीं करती है। आज हमारे दरमियान वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता, मगरिबी तहजीब पल बढ़ रहे हैं, उन्हीं के धुन में हम नाच रहे, उन्हीं के तरीके को फॉलो कर रहे हैं। वो नबी तुम्हारे लिए अल्लाह पर रातों को रो नहीं रहे। अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को एक एक दुआ ऐसी दी और बताया कि जब भी दुआ करोगे उस दुआ में जो भी मांगोगे हर हाल में मकबूल होगी। मैं रिवायत पढ़ता हूँ, लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा फतअज्जला कुल्लु नबिय्यिन दावतहु व इन्नी इख्तबातु दावती शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामह फयना इला इंशाअल्लाह मन माता मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन। इत्तिफाक से ये भी सही मुस्लिम कहते हर नबी को एक दुआ दी गई मुस्तजाब, यानी मकबूल होने वाली दुआ। हाँ जी, अकीदे से ताल्लुक है, इसलिए मैं यहाँ रुक कर एक मसले की वजाहत कर दूं। अगर अल्लाह ताला किसी की दुआ ना कबूल करना चाहे, हमारी आपकी हैसियत ही क्या है, मकाम ही क्या है कि हम दुआ करें छठ से अल्लाह कबूल कर ले? अल्लाह चाहे तो कबूल करे, अल्लाह चाहे तो रद्द कर दे, या अल्लाह ताला जखीरा कर दे हमारे लिए, आने वाली मुसीबतों को उसके जरिए से डाल दे, अल्लाह की मर्जी। लेकिन हाँ, नबी के अंदर भी इतनी सलाहियत नहीं कि नबी भी अपनी दुआ अल्लाह ताला से जबरदस्ती मंगवा ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ख्वाहिश थी कि मेरे चचा मुसलमान हो जाएं। ओ मेरे भाइयों, वो चचा तो वो चचा था जब मुशरिकीन मक्का, शनादीद कुरैश जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते थे, आपको सताने की कोशिश करते थे, तो अबू तालिब ही के डर से वो सहम जाते थे और सताने से बाज आ जाते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर रहे हैं, कदम कदम पर आपका साथ दे रहे हैं, इसीलिए आप चाहते थे कि मेरे चचा मरने से पहले इस्लाम कबूल कर ले। उहाज्जु लका इंदल्लाहि यौमल क़ियामा कुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़नी। ऐ मेरे चचा, मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए। उहाज्जु लका इंदल्लाह, मैं क़यामत के दिन अल्लाह के पास आपके लिए हुज्जत करूंगा। है मेरे परवरदिगार, तेरे दीन को फैलाने में मेरे चचा ने बड़ी मदद की है। अल्लाह मेरे चचा की मग़फ़िरत फरमा। मेरा चचा ईमान लेकर आया है, मेरा चचा ईमान की दौलत लेकर के आया है। ऐ मेरे परवरदिगार, इस ईमान की वजह से मेरे चचा को माफ कर दे, मेरे चचा की गलतियों को दरगुजर कर दे। वो हाथ लका इंदल्लाह, ताकि क़यामत के दिन आपकी सिफारिश कर सकूं। ओ मेरे भाइयों, क्या का भतीजे, मैं जानता हूँ तू जो दीन लेकर के आया है वो दीन सच्चा है। ऐ भतीजे, जानता हूँ जो तू दावत देता है वो दावत सच्ची है, लेकिन ऐ भतीजे, मुझे ये बात मंजूर नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरे ही खानदान वाले मेरे ऊपर तानाजनी करें कि अबू तालिब भी देखो कैसा बचकाना खेल गया, मरते मरते भी बाप दादा का दीन छोड़ करके चला गया। मुझे आर बर्दाश्त नहीं नार के मुकाबले में, लिहाजा मैं अपने बाप के दीन पर, अपने आबा व अजदाद के दीन पर मैं मरता हूँ। ये कहकर आपकी तमन्ना होने के बावजूद, आपकी ख्वाहिश होने के बावजूद भी अबू तालिब ईमान न ला सके। ओ मेरे भाइयों, तो इससे ये पता चलता है कि अगर नबी भी चाहे कि अल्लाह ताला ये दुआ कबूल कर ले तो अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ताला अगर कबूल न करना चाहे तो नबियों की दुआओं को भी अल्लाह ताला रिजेक्ट कर देता है। ओ मेरे भाइयों, लेकिन एक दुआ ऐसी दी गई जो हर हाल में मकबूल हो गई। लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा, हर हाल में मकबूल होने वाली दुआ थी। फतअज्जला कुल्लु नबिय्यिन दावतहु, हदीस के आगे अल्फाज बताते हैं कि तमाम नबियों ने जल्दी किया उस दुआ के मामले में और दुनिया ही में यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। मुझसे भी कहा गया, अल्लाह के रसूल आप भी मांग लें,
آپ نے کیا کہا اس وقت، آپ غور کریں، انی اختبات دعوتی، مجھ سے جب کہا گیا آپ بھی کچھ مانگ لیں، میں نے اس دعا کو چھپا لیا. کیا اپنے لیے چھپا لیا؟ اپنی غربت کے لیے چھپا لیا یا اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے چھپا لیا؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اختبات دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے میں نے اس دعا کو چھپا کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایک دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی دی تو امت کی شفاعت کے لیے آپ چھپا کر کے رکھے ہوئے. آپ چاہتے تو دنیا میں یوز کر سکتے تھے، آپ اپنی غربت مٹا سکتے تھے. او میرے بھائیوں، آئے تو کس حال میں جب جا رہے ہیں عائشہ سے پوچھو نبی کی زندگی کیسی تھی. او میرے بھائیوں، ایک زرا ایک یہودی کے یہاں 75 کلو جو کے عوض گروی رکھی تھی. آپ ایسے پرانے چاٹ پہ سوتے تھے، سونے سے داغ پڑ جاتے تھے. صحابہ جب دیکھتے تھے، خصوصاً حضرت عمر فاروق بے قابو ہو کر کہنے لگتے تھے یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ تو عیش کی زندگی گزارے، آپ ساری کائنات کے امام ہونے کے باوجود بھی ایسی چاٹ پہ سوئیں کہ سونے سے داغ پڑ جائے. اللہ کے رسول، یہ داغ ہم سے دیکھے نہیں جاتے، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیں گے. کیا اس وقت میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ؟ اے عمر، تم ان سب چیزوں کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا میں اور اللہ نے ہمارے لیے ساری چیزیں آخرت میں بنائی ہے؟ اور میرے بھائیوں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے اس دعا کو اپنی زندگی میں یوز نہیں کیا. وہ چاہتے تو اپنی مشکلات حل کرا سکتے تھے، کیونکہ ہر وقت ہر حال میں دعا مقبول ہوتی. کتنا درد امت کے تئیں آپ رکھتے تھے. ہمارے کتنے بڑے خیر خواہ تھے، اس خیر خواہ کو اپنا آئیڈیل بنانے کے بجائے ہم نے فلمی اداکاروں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا. فلموں میں، موبائلوں پر، یوٹیوب پر اور فلمی سیریلوں میں کمر مٹکانے والی لڑکیوں کو میری قوم کی بیٹیوں تم اپنا نمونہ سمجھتی ہو. ذرا غور تو کرو، کیا تمہیں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی نہیں بھائی؟ اما عائشہ کی زندگی تمہیں کیا راس نہ آئی؟ کیا تم فاطمہ الزہرا کی زندگی پڑھ کر اپنے قلوب و اذہان منور کرنے کو تیار نہیں؟ ایک دعا دی تو کس کے لیے؟ امت کے لیے بچا کر کے رکھ رہے ہیں. شفاعت لامتی یوم القیامہ فینائل انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. اور اس شفاعت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں میری شفاعت کا حقدار ہر وہ شخص ہوگا جس نے مرتے دم تک شرک نہیں کیا ہوگا. اللہ کو پتہ یہ چلا مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی حقدار نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ کی پوری زندگی میں بھی اگر شرک ہو جائے اور اسی شرک کی حال میں دنیا سے آپ چلے جائیں بغیر توبہ کے مر جائیں تو اللہ کی قسم بخشنا اور آپ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی حقدار نہیں ہو سکتے. آگے ایک اور حدیث ترمذی کی دیکھیں، بس 2 حدیثیں بیان کروں گا، بات ختم. جلسے بہت ہو رہے میرے بھائی، لیکن آج کل کیا ہے، تقریر لوگ سن رہے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، ہے کہ نہیں؟ پھر تبصرے ہوتے ہیں، ارے وہ مولانا صاحب بہت اچھی تقریر کر رہے، انہوں نے بڑی اچھی نظم پڑھی، بڑی اچھی تلاوت کی، بڑی اچھی آواز. میرے بھائیوں، عملی زندگی میں لانے کی، اتارنے کی کوشش کرو، اپنے اندر کچھ بدلاؤ لانے کی کوشش کرو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ آپ کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک آپ اپنے اندر خود نہ بدلاؤ لائیں. کوشش کریں پہلے سے آپ بہتر ہوں. ہمارے سروں پر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سایہ فکر ہونے والا ہے، اس کی تیاری میں آپ مکمل طور پر جٹ جائیں. اور اگر ویسے جلسہ ادھر سے سن رہے ادھر سے نکال رہے ہیں تو میرے بھائی آپ پوری رات بیٹھ کر کے سنتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. جنت ہاں سننا تو چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں آدمی کے سنے نہیں، سننا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کیا سنیں گے، جلسہ کیا جائیں گے، وہی بولیں گے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو. غلط بات ہے. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جہنمی کے الفاظ کیا ہوں گے معلوم ہے؟ قرآن پڑھیے سورہ ملک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالو، وہ کہیں گے کون؟ جہنمی لوگ. نسمعو، ایک کاش کہ ہم سن لیتے، او ناقلو، اور عقل سے کام کر لیے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے.
بول رہے نا جلسے میں جانے کا کیا سنیں گے؟ ہاں جہنم میں کیا بولے؟ ایک کاش سن لیتے او ناقلو، اور عقل کے اوپر ان باتوں کو بٹھا لیتے، عملی زندگی میں لے آتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ تو سننا بھی ضروری ہے میرے بھائی، سننا بھی ضروری، عملی زندگی میں لانا بھی ضروری ہے۔ چلیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول کیا قیامت کے روز آپ میری سفارش کریں گے؟ کہا کیوں نہیں بھائی انس، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ کہا اللہ کے رسول اس دن تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن ہم آپ کو کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابی تم سب سے پہلے پل صراط میں مجھے ڈھونڈنا، پل صراط میں ڈھونڈنا، میں وہاں مل جاؤں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ پل صراط میں بھی نہ ملیں تو میں کہاں جاؤں، کہاں آپ کو تلاش کروں، آپ کو میں کہاں ڈھونڈتا پھروں؟ کہا پھر میزان کے پاس جانا جہاں اللہ تعالیٰ میزان قائم کرے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ اکبر، قیامت کے دن وہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا، ہماری نیکیاں ہماری برائیاں سب تولی جائے گی۔ اللہ کی قسم اللہ کہتا ہے کسی کے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اگر کسی کے یہاں رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی تو اللہ فرماتا ہے اتینا بہا، قیامت کے دن ہم سامنے لے آئیں گے، وکفا بنا حاسبین، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ہماری نیکیاں تولی جائیں گی، برائیاں تولی جائیں گی، ترازو میزان قائم ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے ساتھی اگر میں پل صراط میں نہ ملوں تو تم میزان کے پاس آ جانا۔ کہ اللہ کے رسول اگر میزان کے پاس بھی آپ کو نہ پاؤں تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر تم میزان کے پاس نہ ملوں تو پھر تم وہیں آ جانا پل صراط کے پاس، اور کہتے ہیں تم میں سے بہت سارے لوگ پرندوں کی طرح پل صراط عبور کر لیں گے، پار کر لیں گے، کراس کر لیں گے، اور کچھ لوگ ہوا کی تیزی کی طرح، جس طریقے سے تیز و تند ہوا چلتی ہے اس تیزی سے لوگ پل صراط کو عبور کر لیں گے، پار کر لیں گے۔ کچھ لوگ پرندوں کے اڑنے کی طرح پل صراط کو عبور کریں گے، کچھ لوگ دوڑنے کی طرح پل صراط کو عبور کریں گے، پار کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امانت اور رحم کو پل صراط کے دونوں طرف رکھ دیا جائے گا، اور تیرا نبی کھمبا پکڑ کر کے اپنی امت کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، یا ربی سلم سلم سلم، اے میرے پروردگار میری امت میری امت میری امت، اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو اس جہنم کے گڈھے کے اندر گرنے سے بچا لے، اللہ میری امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ میری امت کو اللہ درگزر کر دے، معاف کر دے، اللہ میری امت کو بچا لے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کھمبا پکڑ کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دن تیرا نبی تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہوگا، اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہا ہوگا، اللہ میری امت کو بچا لے۔ او میرے بھائیوں اگر اتنی بھی ہمارے اندر غیرت بچی ہے، کتنی، میں دیکھیں ہاتھ سے بتا رہا ہوں، اتنی بھی غیرت بچی ہوئی ہے تو انسانی تقاضا یہی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے۔ جس نبی نے ہمارے اوپر اتنے بڑے بڑے احسانات کیے جس کو ہم خواب و خیالوں میں بھی نہیں لا سکتے، اس نبی کو ہم نے بدلے میں کیا دیا سوائے نافرمانیوں کے؟ آج محلوں میں، گلیوں کوچوں میں، چاہے عورتوں کا معاملہ ہو، مردوں کا ہو یا نوجوانوں کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کہیں کا معاملہ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ نہ شادیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نہ ہمارے فیصلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتے ہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، حتیٰ کہ ہماری عبادتیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ٹکراتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے میل
نہیں کھاتی ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم فلاح پا جائیں, ہم چاہتے ہیں نجات مل جائے, ہم چاہتے ہیں دنیا میں اللہ کی طرف سے نصرت ملے. نہیں میرے بھائی, نصرت انہی کے مقدر میں ہے جو اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا فجر میں سننے کے بعد بھی اگر پلنگ کے اندر دبکا رہے, اگر چادروں میں سمٹا رہے, خود کو اتنے لائق نہ سمجھے کہ وہ چل کر خود کو مسجد میں لا سکے, بھائی اس کا ایمان بھائی کس کام کا, بھائی وہ کیسا مسلمان ہے. ایسے مسلمان کے لیے سمجھتے ہو کہ اللہ کی رحمت آئے گی, اللہ کی نصرت آئے گی, رب کی رحمتوں کی بارش ہوگی. نہیں نہیں میرے بھائی, ہم چاہتے ہیں فلاح و کامرانی ہمیں ملے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو, آخری بات بتا رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں ٹائم ہو گیا, ایک ایک سنت کو, آپ کی بتائی ہوئی ایک ایک بات کو سینے سے لگانا ہوگا, آنکھوں سے سجانا ہوگا, اپنی جبی پر پیشانیوں پہ سجانا ہوگا. میرے بھائیوں, صحابہ تو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ سے سرٹیفائیڈ کیے گئے نا, اللہ نے اپنی رضامندی ان کے لیے نازل فرما دی. ہمارے لیے تو اللہ نے کوئی پروانہ نازل کیا ہے نہیں, لیکن صحابہ کے بارے میں فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے, وہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. اس کے باوجود بھی جنگ احد کا آپ وہ نقشہ اٹھائیں دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کے قریب تیر اندازوں کو پہاڑی کے ایک درے پہ رکھ دیا اور ہدایت فرمائی, اے میرے ساتھیوں معاملہ جو بھی ہو جائے, چاہے تم اپنی آنکھوں سے ہمارے گلے کٹتے ہوئے کیوں نہ دیکھو, پھر بھی تم ہماری مدد کو نہ آنا. آپ نے تنبیہ کی تھی نا بھائی, تنبیہ کی تھی. 50 لگ بھگ تیر انداز تھے, آپ نے یہ ہدایت کر کے پہاڑی کے درے پہ آپ نے انہیں کھڑا کیا تھا. ابھی جنگ شروع ہوئی تھی, ابھی ابتدائی دور میں مسلمان غالب آنے لگے اور وہ وقت آ گیا کہ مکمل مسلمانوں نے غلبہ پا لیا. ابھی بھی تیر اندازوں میں سے چند تیر انداز کہنے لگے اپنے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اے عبداللہ بن جبیر اب ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ ارے اللہ کے رسول نے جو ہدایت فرمائی تھی تو اس وقت کے لیے تھی جب ہم جنگ نہ جیتے ہوں. اے عبداللہ بن جبیر اب تو ہم باقاعدہ جنگ جیت چکے ہیں, اب یہاں رہنے سے کیا فائدہ ہے, چلو ہم بھی مال غنیمت میں شریک ہو جائیں, ہم بھی جنگ کے اندر شریک ہو جائیں تاکہ ہم بھی مال غنیمت اپنے حصے میں لے سکیں. ابھی یہ اختلاف ہوا اور اختلاف کے باعث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو بطور تیر انداز کھڑا کیا تھا وہ جگہ چھوڑی تھی. او میرے بھائیوں, خالد ابن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اس جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے, دیکھا پہاڑی کا وہ درہ خالی ہو چکا ہے. اس سے پہلے بھی خالد بن ولید نے حملہ کرنے کی پیچھے سے پہاڑی کی اس درے سے کوشش کی تھی, لیکن انہی تیر اندازوں کی بدولت وہ پیچھے بھاگ گئے, پیچھے کھدیڑ دیے گئے, انہیں لوٹنا پڑا. لیکن دیکھا تیر اندازوں میں اختلاف ہوا, اختلاف کے بعد کچھ تیر انداز وہاں سے چھٹ گئے. اب بچے کھچے جو تیر انداز تھے آسانی کے ساتھ وہ ان کے سامنے مغلوب ہو گئے, وہ لوگ غالب آ گئے اور چشمے زدن ہی اللہ کی قسم لمحے ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک جیتی ہوئی جنگ کو فوراً ہار میں تبدیل کر دی اور اس کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو پیغام دے دیا, اے مسلم قوم, اے مسلمانوں, اے ایمان کے دعوے داروں, او میرے رسول کے کلمہ پڑھنے والوں, دیکھو جب بھی تم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کی کوشش کرو گے, اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے کو پسے پشت رکھ کر اپنی مرضی چلاؤ گے, دیکھو وہ کون تھے صحابہ تھے جن کو ہم نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ سے سرٹیفائیڈ کیا ہے, ہم نے جن پر اپنی رضامندی نازل کر دی ہے, وہ اگر نبی کے خلاف جائے تو ان پر ہم یہ عذاب دیں کہ ہم انہیں جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل کر پیش کریں. تم رات دن نبی کی نافرمانی کرتے ہو, رات دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق بناتے ہو, ذرا گلیوں چوراہوں کا ذرا جائزہ تو لو. او میری قوم کی بیٹیوں, تم بھی تو میرے نبی کی حدیثوں پر بلڈوزر چلاتی ہو. اے نوجوانوں, اے مسلمانوں, اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں, ہوش کے ناخن لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کچلنے سے پہلے جنگ احد کا وہ نقشہ اٹھا کر کے دیکھ لینا. باتیں بیان کی جائیں تو بہت ساری ہیں میرے بھائیوں, اگر عمل نہ کی جائیں تو پھر یہ ساری باتیں بیکار ہیں. اگر باتیں تھوڑی کی جائیں, جلسے کچھ گھنٹے کے ہوں اور جو باتیں بیان کی جائیں عملی زندگی میں اگر انہیں ان باتوں کو اتارنے کی اگر کوشش کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہمیں اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے. اے اللہ
اللہ جب تک تو اس دنیا کے اندر رکھ اللہ ایمان کی حالت، جب تو اس دنیا سے لے جائے اس حال میں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور صحیح معنوں میں پیروکار ہوں، ہمارے دلوں کے اندر ایمانی قوت موجود ہوں. آمین تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزاء.